اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی سرزمین آراستہ و پیراستہ ہے۔ ان بزرگوں کا آستانہ اور ان کی زندگی اور ان کے بعد وصال کے بعد ان کے مزار مبارک، یہ سب اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور مسلمانان عالم کے لیے خدا کی رحمت اور اس کی مہربانی کا سبب ہیں۔ حیدرآباد دکن کے اولیاء کرام میں آج حضرت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام مبارک شاہ زندہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ کا تذکرہ پاک مختصر انداز میں ہم جو سیرت پاک کی آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے القاب میں صاحب مشکات النبوہ حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: عاشق مجذوب، طالب مطلوب، صوفی وقت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ۔ جاروب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے جھاڑو۔ آپ کو شاہ جاروب کس لیے کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، وہ آگے بیان کی جا رہی ہے، لیکن حضرت کا نام مبارک شاہ زندہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کی عرفیت شاہ جاروب ہے۔ آپ صحیح النسب سادات کرام میں سے ہیں، ملک عراق سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے متعلق تفصیلات محبوب ذی المنن، مشکات النبوہ، تذکرہ اولیاء حیدرآباد اور دیگر سیرت اولیاء کی کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا نام زندہ شاہ حسین عرف شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی جاروب کشی آپ فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب شاہ جاروب ہوا۔ عرف عام میں عام طرح کے لوگ آپ کو شاہ جھاڑو کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ حرم شریف کی خدمت اس انداز میں کیا کرتے تھے، مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے گھر کی جاروب کشی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حسن عقیدت کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام کے ساتھ یہ نسبت موسوم فرما دیتا ہے کہ ان کے حقیقی نام سے زیادہ حرم شریف کی خدمت کی نسبت سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد کی خدمت کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا۔ حاضرین، حضرت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے کے اتفاقات کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی حرم شریف سے ملک دکن تشریف لائے اور انوار الاخیار نامی تذکرہ اولیاء کی کتاب میں حضرت سید انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: آپ دریا کا سفر طے کرتے ہوئے ایک کشتی میں سوار ہو کر ملک دکن کی جانب رواں دواں تھے کہ اچانک تیز و تند ہواؤں کی وجہ سے اور پانی میں موج پیدا ہونے کی وجہ سے آپ جس کشتی میں سوار تھے وہ شکستہ ہو گئی۔ سارے مسافر اور آپ کے بھائی بھی دریا میں غرق ہو گئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے ایک لکڑی کا، ایک تختے کا سہارا دیا، جس کے ذریعے آپ اس پر سوار ہو کر تقریباً 2 یا 3 دن تک بہتے بہتے آخر کار دریا کے کنارے پر پہنچے۔ پھر وہاں سے خشکی کی راہ اختیار فرما کر راستے کی ساری مشقتیں، مصیبتیں اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے حیدرآباد دکن تشریف لائے۔ حیدرآباد دکن تشریف لانے کے بعد اس وقت یہاں جن بزرگ کے پاس آپ کا باطنی حصہ اور معرفت الہی کا جذبہ رکھا ہوا تھا،
وہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر بڑے شہزادے حضرت شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ زندہ حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ اکبر حسینی ابن حضرت شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور چند دن تک آپ کی خدمت میں رہے اور اس درجے پر پہنچ گئے کہ جذب کی حالت آپ پر طاری ہوئی اور اکثر وجد کی کیفیت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لکھا جاتا ہے کہ اس وقت ابو الحسن تانا شاہ جو ابھی موجود تھے، تو اس زمانے میں ایک روز آپ نے یعنی حضرت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن تانا شاہ کو جذب کی کیفیت میں کسی قسم کی ایسی بات کہہ دی جس سے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ اکثر مجاذیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، یاد میں اور اس کے عشق میں دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں مجذوب کہتے ہیں۔ تو اکثر مجاذیب زبان ایسی استعمال فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے یہ ظاہری کلمات میں بڑے فیض کے معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دراصل انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ لوگوں کے نفس اور ان کی باطنی برائیوں پر نظر کرتے ہوئے اس برائی کے ساتھ میں یاد کرتے ہیں نفس کو، لیکن مخاطب سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو عرف عام میں جسے گالی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو جب اس طرح کی کوئی بات کہہ دی تو وہ بڑا ناخوش ہوا اور حکم دیا کہ اس مجذوب کو قید و بند کے ساتھ لے جا کر قلعہ گولکنڈہ میں زنجیر اور طوق ڈال کر قید کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا حکم مانا گیا اور سپاہی آپ کو قید کر کے قلعہ گولکنڈہ میں قید کر دیے اور آپ کے زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا گیا، طوق گلے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن دوسرے روز لوگوں نے دیکھا کہ جس جگہ سے آپ کو قید کر کے گولکنڈے میں بند کر دیا گیا تھا پھر اسی جگہ آپ موجود ہیں۔ تو یہ دیکھنے کے بعد خاص و عام میں یہ چرچا ہو گیا کہ حضرت کو قید کرنے کے باوجود آپ پھر اسی جگہ واپس تشریف لائے، یعنی قلعے کی دیواریں، زنجیریں اور طوق آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ آپ اپنی باطنی طاقت کے ذریعے کسی بھی طرح کی مضبوط دیوار سے آر پار گزر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت اور خرق عادت کو دیکھ کر لوگ آپ کے معتقد ہو گئے اور بادشاہ بھی آپ کا اعتقاد اپنے دل میں رکھنے لگا۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ جاروب رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ حرم شریف کی جاروب کشی کیا کرتے، خدمت انجام دیتے تھے، یہاں حیدرآباد دکن تشریف لانے کے بعد بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ جھاڑو اپنے بغل میں رکھا کرتے تھے اور جہاں کوئی مسجد دیکھتے اس مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد کو جھاڑو دیا کرتے اور مسجد سے خس و خاشاک، کچرا وغیرہ اس قسم کی چیزیں نکال دیتے اور مسجد کو پاک و صاف فرما دیتے تھے۔ مسجد میں جاروب کشی کی اہمیت کیا ہے، ہمیں اس حدیث پاک سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فی زمانہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا یہ مؤذن کا کام ہے، امام کا کام ہے، خدمت گزاروں کا کام ہے۔ باقی بڑے مسجد کے جو ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ہم کیوں کریں۔ نہ کوئی مسجد میں کچرا وغیرہ، گرد و غبار یا کوئی تنکا اٹھانے کی خاطر اپنی کمر جھکانا گوارا نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود صفائی کریں گے تو یہ تنخواہ جس کو دی جا رہی ہے جس کام پر وہ کیا کریں گے۔ لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ مسجد میں جاروب کشی کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے اور اس پر کتنی بڑی بشارتیں ہیں، جس کے ذریعے، جس خدمت کے ذریعے ہم اپنی آخرت کیسے سنواریں، اپنی قبر کیسے بنائیں اور اس کو کیسے روشن کیا جائے۔
بہرحال اس فضیلت کو جاننے کے لیے ہمارے سامنے ایک حدیث پاک ہے جو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا رنگ صاف نہیں تھا، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پایا، اس خاتون کو، تو صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی؟ تو لوگوں نے عرض کیا صحابہ اکرام نے کہ حضور ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، کیا تم مجھے اس بات کی اطلاع دینا بھی مناسب نہ سمجھے؟ یعنی گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی اہمیت کو بتانا چاہا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور اور بڑے حضرات کے انتقال کی جب خبر دی جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے، تجہیز و تکفین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہتے، نماز جنازہ ان کی ادا فرماتے، اور یہ خاتون جو مسجد کی خدمت انجام دے رہی تھی، چونکہ ان کا وصال رات کے وقت میں ہوا تھا جیسا دوسری احادیث شریفہ میں ہے، صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینا گوارا نہ سمجھا، مناسب نہ سمجھا، اسی لیے تجہیز و تکفین کی اور چنانچہ تجہیز و تکفین کی اور انہیں دفن کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ اکرام نے اس انداز میں بیان کیا جس کو حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا جا رہا ہے فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، کہ اس معاملے کو ان حضرات نے معمولی سمجھا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرها، کہ ان کا مزار کہاں ہے بتائیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر وہاں پر نماز جنازہ دوبارہ ادا فرمائے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا هذه القبور ممتلئة ظلمة علی اہلها، یعنی قبروں میں اندھیرا بھرا ہوا رہتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، جب ان کی میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، کلمات حدیث پاک کے صحیح مسلم کے ہیں، حدیث نمبر 956 ہے۔ تو حاضرین، حدیث پاک کی اہمیت اور اس میں جاروب کشی کا فائدہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے، حضرت شاہ جاروب زندہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ آپ مسجدوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ بازار کے راستے اور گزر عام میں بھی آپ جھاڑو دیا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ قرب الہی کی اس منزل پر فائز ہیں، جذب کی کیفیت میں ہمیشہ رہتے ہیں، انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور حرم شریف میں آپ نے جاروب کشی کی خدمت انجام دی تھی۔ اتنا اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود سر عام راستوں میں اور گزرگاہوں میں آپ جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ تو حضرت اس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور راستوں کو صاف اور ہموار کر دیتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ کا عرف شاہ جاروب کے طور پر ہو گیا، اور آپ خاندان چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ سے موصوف تھے۔ خلائق میں آپ کی بزرگی مشہور اور معروف تھی، اور آپ کو پالکی کی سواری بہت پسند تھی، پالکی میں سوار ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ جب لوگ آپ کو دعوت دیتے تو خاص طور پر چونکہ پالکی آپ کو پسند تھی، اسی لیے آپ کو لینے کے لیے لوگ پالکی بھیجا کرتے تھے، اور جب کوئی پالکی بھیجتے تو حضرت بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر سوار ہوتے اور صاحب دعوت کے منزل کو تشریف لے جاتے۔ آپ کی وفات 1080 تقریباً 1080 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا مزار مبارک
حیدرآباد میں شالی بنڈا کے قریب پنچ محل کے نیچے واقع ہے، اور آپ کے مزار پاک کی زیارت کی جاتی ہے، تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ عرس شریف آپ کا جمادی الثانی میں منعقد ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آصف جاہی سلطنت اور نظام بادشاہ کی طرف سے 125 روپے عرس کے لیے مقرر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ، آپ کی رحمت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور آپ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اپنے دربار میں قبول فرما کر دنیا و آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ذخیرہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔